السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیًا اما بعد۔ برادران اسلام، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے کہ وہ 8 مصیبتیں جو انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب ایک انسان گناہوں پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، جب انسان اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی عملوں کی وجہ سے اس کے اوپر کئی مصیبتیں آتی ہیں، کئی آفتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن آج کے درس میں آپ کو ایسی 8 مصیبتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اگر انسان ان 8 مصیبتوں سے دوچار ہو جائے تو اس انسان کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہ 8 مصیبتیں کتنی خطرناک ہے، آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہمیشہ اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو ہم اور آپ بھی ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا کریں۔ ہمیشہ صبح میں پڑھے، شام میں پڑھے، تشہد کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو یاد آ جائے تب آپ اس کو پڑھا کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کون سی ہے۔ ناظرین کرام، اور یہ جو دعا میں آپ کو بتلا رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2893 کی روایت ہے، اور وہ دعا آپ کی آسانی کے لیے یہ رہا اسکرین کے اوپر۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ناظرین کرام، صرف اور صرف ایک لائن کی دعا ہے، اور مشکل سے آدھا منٹ آپ کو پڑھنے میں لگے گا، لیکن یہ بہت ہی اہم دعا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس دعا کے اندر ایسی کون سی بات ہے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 8 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے الہم۔ الہم کہتے ہیں کہ انسان کو مستقبل کی، فیوچر کی ٹینشن لگا رہے کہ آگے کیا ہوگا، کل میں کیا کروں گا، پرسوں میں کیا کروں گا، میری زندگی میں 1 سال کے بعد کیا ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ مستقبل کی فکر کو لے کر کے ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے الحزن۔ الحزن کہتے ہیں کہ ماضی کے واقعات سے انسان ہر وقت ٹینشن میں رہے، ارے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ارے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میری زندگی میں یہ واقعات ہو گیا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو پچھلے واقعات کو یاد کر کر کے ہر وقت روتے ہی رہتے، تو ہے نا بہت ڈینجر، بہت خطرناک چیز۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے العجز۔ العجز کہتے ہیں کم ہمتی کو، پستی کو، بزدلی کو، کہ انسان بزدل ہو جائے، انسان کمزور ہو جائے۔ چوتھی چیز جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے وہ ہے الکسل، یعنی کہ سستی سے، غفلت سے۔ پانچویں چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے الجبن، بزدلی سے۔ اس کے بعد چھٹی چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے وہ ہے البخل، یعنی کہ بخیلی سے۔ ساتویں چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے وہ ہے وغلع الدین، قرض کے بوجھ سے۔ اللہ اکبر! آج کل ہر انسان قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، بلا وجہ میں قرض کر لیتے ہیں، بینک سے لون لے لیتے ہیں، سود پر رقم لے لیتے ہیں، اور پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت بری چیز ہے، انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قرض سے بچیں۔ اور سب سے آخری 8ویں چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے وغلبۃ الرجال، دشمن کے غضب سے، لوگوں کے قہر سے، اس بات سے پناہ مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی میرے اوپر ظلم کرے، کوئی میرے اوپر قابض ہو جائے، کوئی میرے اوپر چڑھ جائے، مجھے نیست و نابود کر دے۔ ان 8 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، میں نے یہ دعا آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ موجودہ دور میں اس دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے۔ تو آپ خود بھی پڑھیں، خود بھی یاد کر لیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔